ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عدالتی حکم پر کہ جس پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں اینٹی کرپشن پولیس کا ایک انتہائی ایماندار، دیانتدار اور باصلاحیت انسپکٹر نصیر شیخ کی نہ صرف نوکری بلکہ اب تو اس بیچارے کی زندگی ہی خطرے میں پڑ چکی ہے، کیونکہ انہوں نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے کی غلطی کی۔ انہوں نے ایک ایسے وارنٹ کی تعمیل کو یقینی بنایا جس کے زد میں کوئی اور نہیں بلکہ خود سندھ کا سب سے زیادہ بدنام، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ موزور جتوئی سسٹم کے اہم ترین کارندے حیدرآباد کے بدنام مختار کار جو ہے فرحان جتوئی پر ہاتھ ڈالا۔ یعنی انہیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ تمہارے خلاف جو ہے وارنٹ جاری ہو چکا ہے اور تم نے ہر حال میں جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہونا ہے۔ یہی ان کا جرم تھا، یہی ان کا غلطی تھا، جس غلطی کی پاداش میں جو ہے اب ان کی نہ صرف نوکری ختم کی جا رہی ہے، انہیں معطل کروا دیا گیا، بلکہ اب تو ان کی اپنی زندگی کے ہی لالے پڑ گئے ہیں۔ آخر یہ جتوئی سسٹم ہے کس کا؟ کون ہے اس کا ڈان؟ کون ہے اس کا بے تاج بادشاہ، جس سے جو ہے سب سے بڑھ کر خود سندھ کا ایمانداری کا دعوے دار چیف سیکرٹری بھی گھبراتا ہے، سندھ کا آئی جی بھی اس کے آگے بے بس ہے، جس کی ایک اندھی جو ہے وہ حکمرانی ہے خود وزارت خزانہ میں، یعنی کہ ایک اجارہ داری انہوں نے قائم کی پوری کی پوری سندھ حکومت میں، ریاست میں ایک ریاست انہوں نے قائم کر دیے اتنے بڑے بدنام زمانہ جتوئی سسٹم کو چلوانے کی شکل میں۔ یہ کون ہے اس کا ڈان؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا اور کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی گرو جی اور دیوان جی نے جو ایک مشترکہ رپورٹ بھجوائی ہے، رپورٹ نہیں، توپ کا ایک گولہ ہے، ایک بہت بڑا پینڈورا باکس جو ہے اس رپورٹ کی شکل میں جو ہے مجھے کھلتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اطلاع یہ ہے، رپورٹ یہ ہے کہ جو کراچی میں جو اینٹی کرپشن کی ایک اکلوتی عدالت ہے، اس عدالت کے جج کی جانب سے جو ہے وہ ایک وارنٹ پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ نکالا جا رہا تھا خود فرحان جتوئی اور ان کے 3 دوسرے ساتھیوں کی عدالت میں طلبی سے متعلق۔ کوئی کہتے ہیں کہ 25 بار جو ہے یہ وارنٹ جاری ہو چکے تھے، لیکن اس وارنٹ پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کورٹ کے جو جسٹس ہیں وہ بہت ہی بگڑ چکے تھے، مشتعل ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب اینٹی کرپشن کی کورٹ کی انا کا مسئلہ ہے، کورٹ کی جو ہے وقار جو ہے وہ داؤ پر لگ چکا ہے، تقدس جو ہے پامال ہو رہا ہے اس ایک وارنٹ کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں۔ اور وارنٹ کسی بہت بڑے افسر کے خلاف نہیں، گریڈ 17 کے معمولی مختار کار کے خلاف یہ وارنٹ ہم جاری کریں، اور وہ مختار کار اتنا موزور ہے، اتنا بڑا فرعون ہے، اتنا بڑا چنگیز خان ہے کہ وہ ہمارے عدالت کے جاری کردہ وارنٹ کو جو ہے وہ قدموں کی ٹھوکر بنا رہا ہے، جس پر جو ہے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو پابند کیا گیا کہ یہ اس وارنٹ پر جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ جس کے بعد جو ہے یہ وارنٹ جو ہے وہ کراچی اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر نے جو ہے، چونکہ معاملہ حیدرآباد کا تھا تو حیدرآباد اینٹی کرپشن کے سرکل انسپکٹر نصیر شیخ کو جو ہے یہ وارنٹ دے دیا گیا کہ وہ اس وارنٹ پر ہر حال میں جو ہے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، جس پر اس سیدھے سادے ایماندار دیانتدار انسپکٹر نصیر شیخ جو ہے وہ پہنچتے ہیں خود مختار کار کے دفتر میں، یعنی کہ فرحان جتوئی کے پاس، اور انہیں پابند کرتے ہیں کہ یہ آپ کے اور آپ کے 3 دوسرے ساتھیوں کے جو ہے یہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، 25 ہزار کے آپ لوگ ہیں، یہ آپ لوگوں نے مچل کے بھرنے ہیں، اور تاکہ یہ یقینی بنایا سکے کہ آپ نے عدالت کے روبرو پیش ہونا ہے، تاکہ ان کی ڈیوٹی ختم ہو جائے کہ انہوں نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا۔ اب جب وہ گئے تو اسی وقت جو ہے وہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود اینٹی کرپشن پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فرحان جتوئی نے بہت ہی دانشمندی سے بلکہ چالاکی، عیاری اور مکاری سے اس ایماندار ترین انسپکٹر کو ٹریپ کرنے کے غرض سے جو ہے وہ انہیں اپنے اور اپنے 3 دوسرے ساتھیوں کے
25-25 ہزار ملا کے 1 لاکھ روپے دیے کہ یہ 1 لاکھ روپے ہم دیتے ہیں، آپ ہماری طرف سے جو ہے وہ مچل کے جو ہے وہ جمع کرا دیں، ہم ہر حال میں جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ جس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ انسپیکٹر جو ہے نصیر شیخ اپنے دفتر آتے ہیں اور تھانے کے روزنامچے میں باقاعدہ اس کی انٹری کرتے ہیں کہ انہیں 1 لاکھ روپے دیا گیا ہے 4 ملزموں کے 25-25 ہزار کے جو ہے بونڈ بھرنے کے لیے، اور وہ اب انہوں نے اس پر باقاعدہ بونڈ خریدے ہیں اسٹامپ پیپر، اور اس میں جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے کاغذی کارروائی انہوں نے مکمل کر دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ خود کہا جاتا ہے کہ فرحان جتوئی جو ہے پھر عدالت میں انہوں نے شکایت کر دی خود انسپیکٹر نصیر شیخ کے خلاف کہ وہ ان کے پاس آئے تھے عدالتی وارنٹ کو لے کر، اور ان سے انہوں نے مبینہ طور پر 1 لاکھ روپے رشوت لے کے معاملے کو رفع دفع کر دی۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ تحریری بیان جو ہے اینٹی کرپشن کورٹ میں بھجوا دیا۔ اس انکشاف پر جو ہے خود اس کورٹ کے جج نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ اس کی کوئی انکوائری کروائی کہ معاملے میں کہاں تک صداقت ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے فوری طور پر ایک آرڈر جاری کر دیا انسپیکٹر نصیر شیخ سے متعلق کہ ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے کرپشن کے معاملے میں، اور انہوں نے عدالتی آرڈر کا جو ہے کس طریقے سے مس یوز کیا، انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا جائے اور ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے۔ عدالتی حکم کے بعد جو ہے پھر اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر کو جو ہے بحالت مجبوری نصیر شیخ کو جو ہے معطل کرنا پڑا، حالانکہ انہیں تمام تر حقیقت کا علم تھا کہ ان کے انسپیکٹر کو جو ہے وہ ایک طریقے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب معاملہ یہیں پر رفع دفع نہیں ہوا، جب خود اس فرحان جتوئی کے بڑے بھائی جن کا نام جو ہے فیاض جتوئی ہیں، جو کہ اس وقت خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کے نہ صرف پرسنل اسسٹنٹ بتائے جاتے ہیں، ان کے فرنٹ مین بتائے جاتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود اس وقت جو ہے وہ سیکٹری فائننس بھی ہیں، اہم ترین عہدے پر اس وقت فائز ہیں۔ یہ ان کے چھوٹے بھائی بتائے جاتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے فرحان جتوئی کا، یہ مختار کار ہیں، یہ اپنے کام میں اتنے زیادہ خود مختار ہیں کہ کسی کے بھی پلاٹ کے فائل کو یہ کینسل کھڑے کر سکتے ہیں، چاہے کتنے کروڑ کا پلاٹ کیوں نہ ہو، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ تو یہ ایک سسٹم جو ہے اس وقت حیدرآباد میں یہ چلا رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے پلاٹوں کو کینسل کرنا، اس کو دوبارہ الاٹ کرنا، اسی میں جو ہے یہ کروڑ روپے جو ہے یہ بٹور رہے ہیں، جس سے حیدرآباد کے لوگ جو ہے وہ عاجز آ چکے ہیں۔ بڑی شکایتیں ان کی ہو رہی ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے بھائی جو ہے وہ خود فائننس سیکٹری ہیں اور خود اس وقت سندھ کے کرتا درتا ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ کے چھالے ہیں اور ان دونوں آنکھوں کے تارے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے چیف سیکٹری جو کہ ایمانداری کے، دیانتداری کے دعوے دار تو بنتے ہیں، لیکن یہاں وہ بھی ان کے سامنے جو ہے وہ ہمیں بے بس دکھائی دیتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ یہی حال جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا ہے۔ ان کے ایک بھائی جو ہے سرفراز جتوئی جو ہے وہ اس وقت میمن گوٹ تھانے کے ایس ایچ او ہیں، ریتی بجری کا کھلا کاروبار وہ چلوا رہے ہیں، روک سکو تو روکو، کوئی نہ ان کو روکنے والا ہے نہ ہی کوئی ٹوکنے والا ہے۔ ایک بھائی ریتی بجری چوری کروا رہا ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ دوسروں کے پلاٹوں کو کینسل کر کے من مانے قیمتوں پہ جو ہے دوسروں کو الاٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ریاست میں ریاست انہوں نے قائم کر رکھی ہے، کیونکہ ان کے سر پر جو ہے وہ خود ان کے بھائی کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک جتوئی نیٹ ورک جو ہے، یہ جتوئی سسٹم جو ہے وہ اس وقت کہتے ہیں کہ کراچی کے بدنام زمانہ جو سسٹم ہے، جس کو جو ہے وہ انور مجید چلا رہے ہیں، دوسرے علی حسن بروئی چلا رہے ہیں، یہ سسٹم ان کو جو ہے وہ مات دینے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ اس سسٹم کو جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ خود سپورٹ اس وقت کر رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، یعنی کہ ایک اینٹی کرپشن کے انسپیکٹر نصیر شیخ کو جو ہے باقاعدہ بلوایا گیا ہے
ماں بدولت نے اپنے دربار میں انہیں بلوایا اور ان کو تڑیاں دی کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ ڈالنے کی، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ کس کا بھائی ہے، اب تم اپنی نوکری تو نوکری، اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرو، تم زندہ بھی نہیں رہو گے ہم سے ٹکر لینے کی صورت میں۔ اس قسم کی تڑیاں، اس قسم کی دھمکیاں انہیں دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایماندار دیانتدار جو انسپکٹر نصیر شیخ جو ہے وہ اس وقت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، جس کورٹ کے جج کے وارنٹ پر انہوں نے عمل کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جج کو ان کی پشت پر کھڑے ہونے کی ضرورت تھی۔ جج خود ایک ایسا جج ہے کہ جس کی اپنی جو تقرری ہے، ان کا اپنا مبین طور پر جج بننا بھی جو ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے۔ سندھ کی جو عدالتی تاریخ میں شاید یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اینٹی کرپشن کی کورٹ کا جج جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ڈائریکٹ کسی وکیل کو جج نہیں بنایا جاتا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ یہ وکیل تھے اور وکیل کو جو ہے براہ راست جو ہے وہ اینٹی کرپشن کا جج بنایا گیا ہے، جو کہ اس وقت کراچی کے اکلوتے اینٹی کرپشن کے جج ہیں، جن کے وارنٹ پر تعمیل کرنے والا انسپکٹر جو ہے وہ خود اسی کورٹ کے جج کے ججمنٹ کے نتیجے میں جو ہے، جو کہ ان کو ججمنٹ جو انہوں نے جاری کیے، جو کہ ان کا ایک مطلب اس کے مجاز نہیں ہے، وہ اس قسم کا فیصلہ کرنا ان کے ڈومین میں شامل نہیں کہ وہ کسی کی نوکری ختم کرا سکے۔ یہ ایک ڈپارٹمنٹل معاملہ ہے، وہ صرف رپورٹ بھجوا سکتے ہیں، وہ کوئی حکم آرڈر جاری نہیں کر سکتے، کہ انہوں نے آرڈر جاری کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جتوئی سسٹم نے لگتا ہے کہ عدالت کو بھی مینج کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں اس قسم کا سخت ترین قسم کا آرڈر جو ہے وہ اس ایماندار دیانتدار انسپکٹر نصیر شیخ کے خلاف جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اب خود فیاض جتوئی جو کہ اس وقت سیکٹری فائننس ہے، اب فائننس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اگر کے ٹی جتوئی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی جتوئیوں کی وہاں پر اجارہ داری ہے، یعنی کہ وہ فنڈز جو کہ خود سندھ اسمبلی نے اپروو کیے ہیں، سندھ اسمبلی کے قراردادوں کے نتیجے میں وہ بجٹ بنتا ہے، وہ جو سندھ کے جو وزارتیں ہیں ان جو بجٹ ان کو دیا جاتا ہے، وہ بجٹ کو ریلیز کرنے کا جو کہ ان کا کام ہے ایز اے پوسٹ آفس کے، کہ بھئی جو بجٹ آپ کے ساتھ وہ آپ نے اس کو ریلیز کرنا ہے، اس میں ڈنڈی مارنے کا انہیں کوئی رائٹ نہیں ہے، لیکن یہ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے، کہ جب تک انہیں 2%، 3%، 5% آپ نہیں دو گے تو یہ آپ کا جو ڈیو ہے، جو آپ کا ادھیکار ہے، جو آپ کا حق ہے فنڈ ملنا، وہ فنڈ آپ کو یہ ریلیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سرکاری محکمے جو ہے اپنے کام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر پاتے، برق رفتاری سے جس طریقے سے انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں رکاوٹ کوئی اور نہیں، خود آپ کا وزارت خزانہ جو ہے بجٹ کو ریلیز نہ کرنے کی شکل میں جو ہے ڈالتا ہے۔ تو یہاں پر ان کی اجارہ داری ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں۔ تو یہ ہے جتوئی سسٹم، جس نے اس وقت پورے کے پورے سندھ حکومت کو، سندھ کی سرکاری مشینری کو جو ہے وہ یرغمال بنائے رکھ کر اپنی انگلی پر جو ہے اس پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ نچوا رہا ہے، محض اپنی تجوریاں بھرنے کی خاطر، کیونکہ انہیں سندھ کے چیف منسٹر کی اندھی حمایت حاصل ہے، یعنی سندھ کے چیف منسٹر کے برادر نسبت کی جو ہے خود چیف سیکرٹری سندھ، وہ بھی ان کے آگے جو ہے وہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ معاملہ روکڑے کا ہے، یہ روکڑا بڑی کتی چیز ہے، روکڑے کے آگے رشتے ناتے سب بے معنی ہو جاتے ہیں، انسان اپنا دین مذہب تبدیل کر دیتا ہے، یہ روکڑا اتنی خطرناک چیز ہے، تو رشتے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ فیاض جتوئی کی اپنی جو نوکری ہے، کس طریقے سے انہوں نے سی ایس ایس کیا ہے، اس پر بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ 2003 میں کس طریقے سے جو ہے سندھ حکومت میں جو ہے وہ اپائنٹ ہوئے تھے سیکشن افسر یا پھر اسسٹنٹ کمشنر، جو بھی ان کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ بھی اللیگل ہوئی تھی، بعد میں وہ پورے کے پورے جو ہے وہ سلیکشن کو جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا، نیب کی انکوائری میں بھی دوسری انکوائری میں جو ہے وہ اس کو مشکوک قرار دے کر وہ تمام کے تمام آرڈر جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے تھے، اس آرڈر کو ہی وڈرا کر دیا گیا تھا، لیکن اسی دوران جو ہے انہوں نے
سرکاری ملازم ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ سی ایس ایس کی تیاری کر کے امتحان دے دیا تھا. تو سی ایس ایس کے امتحان میں جو ان کی عمر بڑھ چکی تھی, سی ایس ایس کے امتحان کے لیے جو عمر کی قید رکھی گئی تھی, وہ سرکاری ملازم ہونے کے ناطے جو ہے وہ ان کو اس کا فائدہ ہوا, اور وہ اس طریقے سے وہ سی ایس ایس کر کے جو ہے وہ آج اس وقت سیکٹری فائننس کے حصے سے جو ہے براجمان دکھائی دے رہے ہیں. اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ 2 نمبری پر رکھی گئی ہے. یہ کہنا ہے خود محکمہ خزانہ کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب کہا جا رہا ہے کہ آخر روٹیشن پالیسی کا اطلاق سب پر تو ہوتا ہے, لاوارثوں پر ہوتا ہے, کمزوروں مجبوروں پر ہوتا ہے, جن کا کوئی نہیں ہوتا ان پر ہوتا ہے, لیکن جن کے باپ زندہ ہوتے ہیں ان کو حرامی تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے, ان پر اس کا اطلاق آخر کیوں نہیں ہوتا. کام یہ سب کرتے ہیں چوڑوں والے, بنگیوں والے, کام یہ کرتے ہیں سب 2 نمبری کے, پھر کہتے ہیں کہ ہم افسر ہیں, ہماری شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے. یہ میڈیا والے پتہ نہیں کس قسم کے پروگرام کرتے ہیں, یہ سوشل میڈیا کیا چیختا ہے چلاتا ہے, ہم اتنے بڑے بڑے افسران ہیں, ہم گریڈ 22 کے افسر ہیں, ہم گریڈ 21 کے افسر ہیں, ہمارے شان میں جو ہے لوگ اٹھ کے ہمیں سلامیں کرتے ہیں, اور یہ میڈیا والے کس طریقے سے حقارت سے ہم پر پروگرام کرتے ہیں. تو بھی اپنے کرتوت بھی تو بہتر کر دو نا, اپنے کرتوت اچھے کر دو, ہم آپ کی تعریفیں کریں گے. جب آپ کے کرتوت ڈاکو والے ہوں گے تو پھر ہم آپ کو کوئی عزت سے تو نہیں پکاریں گے, ہم وہی سب کچھ پکاریں گے. جو آپ کا چہرہ ہوگا آئینہ آپ کو آپ کا وہی گناہ آلود چہرہ ہی دکھائے گا. آپ اگر بدصورت ہو تو آئینہ آپ کو خوبصورت تو نہیں دکھا سکتا ہے. آپ کے جو کارنامے ہیں ہم وہی بیان کریں گے. آپ کا جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے, اس سسٹم نے تو لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی. اس کا زندہ ثبوت جو ہے انسپیکٹر نصیر شیخ ہے, جس کو آپ نے لوگوں نے معطل کروا دی, اور اب آپ اس کے پیچھے پڑ گئے, اور آپ بار بار جو ہے اینٹی کرپشن کے چیئرمین ہو یا اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر کو آپ پریشرائز کر رہے ہو کہ بھئی اس نے میرے بھائی کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے ابھی تک اسے نوکری پر برداشت کیا ہوا ہے, اسے آپ ڈسمس کیوں نہیں کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ تو آپ کی ریاست میں آپ نے ریاست قائم کی ہوئی ہے, یہ تو آپ کی سندھ حکومت آپ کی اپنی حکومت ہے, یعنی آپ جو چاہو گے وہ کرو گے. شرم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. چیف منسٹر کو جو ہے وہ مراد علی شاہ کو کم از کم اپنا سوچنا چاہیے کہ وہ ان کے نام کے کتنے اس وقت ڈنکے بج رہے ہیں, ان کے اپنے ان چھوٹے چھوٹے جو ان کے انہوں نے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ نیک نامی کتنی زیادہ اس وقت متاثر ہو رہی ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور کسی کو اگر میرے اس پروگرام سے کوئی شکایت ہے, کوئی تحفظات ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا موقف بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ رہ جاتا ہوں. اللہ حافظ.